اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر اور ہندو جادوگر کا روحانی مقابلہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، سندھ کی پاک سرزمین پر ایک نوری ہستی کے قدم پڑے جن کا نام حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ تھا۔ آپ کی روحانی طاقت، تقوی اور اللہ سے محبت کی مثالیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ جب آپ سیون شریف پہنچے تو وہ بستی گناہوں، جادو ٹونوں اور بت پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سیون کا ایک مشہور ہندو جادوگر تھا ناظرین کرام، مہارکت نامی ایک معروف اور طاقتور جادوگر، جو اپنے جادو کے ذریعہ لوگوں کو ڈرا کر ان سے مال دولت اینٹھنا اور دعویٰ کرتا کہ اس کی طاقت کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ جب اسے خبر ملی کہ ایک مسلمان فقیر شہر میں آیا ہے اور لوگ اس کے ہاتھ پر توبہ کر رہے ہیں تو اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ مہارکت نے اعلان کیا کہ وہ اس مسلمان فقیر کو شکست دے گا اور ثابت کرے گا کہ اس کا جادو ہر مذہبی طاقت پر بھاری ہے۔ جب یہ بات حضرت لال شہباز قلندر کو بتائی گئی تو آپ نے مسکرا کر یوں فرمایا، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اسے کسی جادوگر سے کوئی خوف نہیں رہتا۔ مہارکت نے چوراہے پر ایک بڑا میدان سجا دیا۔ وہاں اس نے اپنا جادو دکھانا شروع کیا۔ آسمان سے آگ کے شعلے برسنے لگے، زمین لرزنے لگی، لوگ گھبرا گئے، لیکن حضرت قلندر اپنی جگہ خاموشی سے کھڑے رہے۔ آپ کی آنکھوں میں اللہ کی محبت کی چمک تھی۔ مہارکت نے کہا، اگر تو واقعی سچا فقیر ہے تو آگ کے ان شعلوں کو بجھا دے۔ حضرت نے لمبی سانس لی اور فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس پھر کیا تھا، جو آگ کے شعلے مہارکت نے آسمان سے برسائے تھے وہ ہوا میں ہی ٹھنڈے ہو گئے۔ آسمان پر ایک سفید نور چھا گیا اور لوگوں نے دیکھا کہ حضرت قلندر کے ارد گرد ایک نوری حالہ سا بن گیا ہے۔ مہارکت حیران رہ گیا۔ اس نے اپنی آخری چال چلی، ایک دیو ہکل سانپ کو زمین سے نکال کر حضرت قلندر کی طرف بھیجا۔ وہ سانپ زہر سے بھرا ہوا تھا اور اس کی پھنکار سے لوگ بے ہوش ہو رہے تھے، لیکن حضرت نے زمین پر سجدہ کیا، پھر سر اٹھا کر اسی سانپ کی جانب دیکھا اور فرمایا، اگر تو اللہ کے حکم سے پیدا ہوا تو اس کے نیک بندے پر حملہ نہیں کرے گا۔ وہ سانپ فوراً رک گیا اور اچانک زمین میں غائب ہو گیا۔ اب مہارکت خوف زدہ ہو گیا، اس کے چہرے پر پسینہ تھا، آنکھوں میں دہشت۔ وہ گھٹنوں کے بل گر پڑا اور کہنے لگا، اے فقیر، تو سچا ولی اللہ ہے۔ میں مانتا ہوں کہ تیرے رب کی طاقت سب سے بالا ہے، لیکن میں ایک پیش گوئی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے اجازت دے دی۔ مہارکت بولا، میں نے ستاروں اور جادوئی علم میں پڑھا ہے کہ اسلام سن 1450 میں یہ سیون شریف تباہ ہو جائے گا، یہ صفائے ہستی سے مٹ جائے گا، اس کا نام نشان تک نہ رہے گا۔ یہ سن کر لوگ ڈر گئے، سہم گئے، لیکن حضرت قلندر نے مسکرا کر کہا، سنا جادوگر، سیون اس دن تک سلامت رہے گا جب تک یہاں کی فضاؤں میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی رہیں گی۔ لیکن میں تجھ سے کہتا ہوں، تیرا شہر، تیرا نام، تیری نسل اس دنیا سے مٹا دی جائے گی، لوگ تجھے پہچانیں گے بھی نہیں، تیرا علم تجھ پر ہی وار کرے گا۔ یہ فرما کر حضرت نے آسمان کی جانب دیکھا اور یوں دعا کی، اے میرے مالک، تو ہی حفاظت کرنے والا ہے، تو ہی بسانے والا ہے، اس سیون کی بستی کو اپنے امن کا گہوارہ بنا دے۔ وقت گزرتا گیا ناظرین اکرام، مہارکت کی نسل کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہا، نہ اس کے شہر کا کوئی چرچا رہا، اس کی قوم ختم ہو گئی، لیکن سیون شریف آج بھی روشن ہے۔ وہاں حضرت لال شہباز قلندر کی درگاہ پر ہر روز لاکھوں عقیدت مند آتے ہیں، وہاں اذانیں گونجتی ہیں، لوگ دمادم مست قلندر کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ آج بھی جب کوئی سیون کی خاک پر قدم رکھتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے۔ اس ولی اللہ کی کرامتیں آج بھی زندہ ہیں اور ان کا پیغام ہے،
جس بستی میں اللہ کا نام لیا جائے وہ کبھی فنا نہیں ہو سکتی۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد دیکھیے ایک نیا واقعہ جو حضرت لال شہباز قلندر سے منسوب ہے، آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لوگ دمادم مست قلندر کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ آج بھی جب کوئی سیون کی خاک پر قدم رکھتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے۔ اس ولی اللہ کی کرامتیں آج بھی زندہ ہیں اور ان کا پیغام ہے، جس بستی میں اللہ کا نام لیا جائے وہ کبھی فنا نہیں ہو سکتی۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد دیکھیے ایک نیا واقعہ جو حضرت لال شہباز قلندر سے منسوب ہے، آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ منسوب ہے آپ کے سامنے کو بتائیں گے کہ کیسے خونخوار ہاتھی حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے سامنے معافی کے طلبکار ہوئے۔ ناظرین، حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی اس کرامت کا بہت شہرا تھا کہ اگر کسی آسیب زدہ کو آپ کی خدمت میں لایا جاتا تو اس کے نزدیک جا کر بلند آواز میں اس مریض کا نام لیتے تھے، پھر چند منٹوں کے لیے اپنی نظریں آسیب زدہ پر جما دیا کرتے تھے۔ تھوڑی دیر تک اس طرح اپنی نظریں مریض پر گاڑے رکھتے حتیٰ کہ مریض بے ہوش ہو کر گر جاتا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ مریض آسیب کے اثر سے چھوٹ گیا ہے۔ اس کے بعد آپ مریض کے لواحقین سے فرماتے کہ اس کو بکری کا دودھ پلایا جائے۔ جب مریض کو بکری کا دودھ پلایا جاتا تو مریض کو ایسے معلوم ہوتا کہ جیسے گویا اس پر کبھی آسیب کا اثر ہوا ہی نہیں۔ وہ تندرست حالت میں خوش و خرم آپ کی خانقاہ سے واپس جاتا۔ اس قسم کے لاتعداد مریضوں کو حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے اپنی نظر عنایت سے ٹھیک کیا۔ آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کی اس کرامت کا اثر آج بھی جاری و ساری ہے۔ اگر کوئی آسیب زدہ آپ کی درگاہ شریف پر آج بھی چند یوم قیام کر کے آپ کے وسیلہ جمیلہ سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ اقدس میں دعا مانگے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے شفائے کاملہ نصیب ہوتی ہے۔ آسیب کا اثر جاتا رہتا ہے اور وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ بالکل اسی طرح سیرت حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ مصنف علامہ شمس الدین چشتی ایک واقعہ یوں درج کرتے ہیں کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں انسانوں کے علاوہ پرندے بھی حاضری کا شرف حاصل کیا کرتے تھے اور آپ کے مہمان ہوا کرتے تھے۔ آپ کی خانقاہ کے ساتھ ہی ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی جس پر صبح شام ہزاروں پرندے دور دراز سے آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ ہر ایک پرندہ اپنی اپنی بولی بول رہا ہوتا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ ان کے خورد و نوش کا انتظام خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے۔ آپ ہر روز صبح و شام ان پرندوں کو دانا ڈالتے تھے۔ اس دوران بہت سے پرندے دیوار سے اڑ کر آپ کے جسم مبارک پر بھی بیٹھ جایا کرتے اور جب آپ زمین پر دانا ڈال دیتے تو تمام پرندے دانا کھانے میں مشغول ہو جاتے۔ ساری زندگی پرندوں کی یہ مہمان نوازی آپ کا معمول رہی اور اس میں کسی قسم کا کبھی فرق نہ آیا۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ جب پانی پت کو عازم سفر تھے تو آپ کا گزر ایک گھنے جنگل سے ہوا۔ یہ جنگل خطرناک درندوں کی وجہ سے شہرت کا حامل تھا۔ آپ اپنے مریدین باصفا کے ہمراہ اس جنگل سے گزرے تو رات چھا گئی۔ مریدین باصفا نے عرض کی، حضور والا جتنی جلدی ممکن ہو اس جنگل سے باہر نکل جائیں کیونکہ رات یہاں گزارنا خطرے سے خالی نہیں۔ فرمایا، جن کے دلوں میں خوف خدا بس جاتا ہے وہ بیرونی خطروں سے نہیں گھبرایا کرتے۔ پڑاؤ کیا جائے۔ غرض نہ چاہتے ہوئے بھی پڑاؤ ڈال دیا گیا۔ جنگل ذکر الہی سے گونج رہا تھا، ہر طرف ہو کا عالم تھا، بس ایک ہی صدا جاری و ساری تھی اور وہ تھی اللہ اللہ۔ فجر سے پہلے ذکر الہی ختم ہوا تو سب مریدین اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے۔ حضور قلندر سرکار بھی خیمہ میں نوافل میں مشغول ہو گئے۔ رات بیت گئی۔ صبح جب مریدین فجر کے بعد اکٹھے ہوئے تو کھانے کا انتظام کیا جانے لگا۔ آپ ابھی تک اپنے خیمہ میں تھے۔ چند مرید حاضر ہوئے اور کہنے لگے، حضور رات کو جنگلی درندوں نے بچی کچی روٹیاں خراب کر دیں اور کچھ وہ ساتھ لے گئے۔ پیروں کے نشانوں سے لگتا ہے کہ یہ کام ہاتھیوں کی کسی ٹولی نے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، سب کا رزق خداوند کریم سے منسوب ہے، جس کے رزق میں جو ہوتا ہے وہ کھا لیتا ہے۔
آپ لوگ باقی بچی ہوئی روٹیوں کو صاف کر کے تناول فرمائیے۔ مریدین چلے گئے۔ کھانا کھانے کے بعد قافلہ دوبارہ آزم پانی پت ہوا۔ اچانک ایک طرف سے وہی ہاتھیوں والی شاید ٹولی ہوگی نمودار ہوئی۔ مریدین ڈر گئے۔ حضور نے فرمایا تم نے اپنا رزق کھایا، اب جاؤ۔ ہاتھی غصے سے چنگاڑے۔ جلال حیدری جوش میں آیا، فرمانے لگے جانتے ہو میں آل نبی اولاد علی سے ہوں، میرا نام عثمان ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ ہاتھی پیچھے کو سرکنے لگے۔ فوراً ہاتھیوں کی ٹولی جھک گئی، گویا معافی طلب کرنے لگی۔ آپ نے ہاتھ کے اشارہ سے چلے جانے کا حکم دیا تو وہ مخلوق جو جنگل میں سب سے دیو قامت، جس سے شیر جیسے درندے بھی خوف کھاتے ہیں، ایک درمیانے قد کے فقیر کی آواز پر دم دبا کر بھاگ گئی، کیونکہ یہی تو شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اکرام، ہم ہر ماہ لنگر چشتیہ کا انتظام کرتے ہیں، جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر چشتیہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر صرف 50 روپے کا جائز کیش کرا کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنا اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔